مرحلہ ہے جہیز کے لینے والوں کا، وہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ ایک گروپ ہے، اور ایک وہ ہے جو زبردستی دے رہے ہیں، زبردستی دے رہے ہیں۔ اگر ایک آدھ نوجوان بیچارہ دیندار کسی عالم سے متاثر ہوا اور اگر اس نے ارادہ کر دیا کہ میرے کو بغیر جہیز کی شادی کرنا ہے، اور وہ بچی تلاش کر رہا، بچیاں اس کو مل جا رہی، لیکن جب وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں شادی مسنون طریقے پر کروں گا اور مجھے کوئی پیسہ اور کوئی جہیز نہیں چاہیے، تو لوگ سمجھ رہے اس میں کچھ تو بھی آئے ہوئے شاید، اس وجہ سے یہ نہیں مانگ رہا۔ ہم ایک طرف تو اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہماری منافقت یہ ہے کہ ہم حضور کے کلیجے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جہیز کو حرام قرار دیا، لیکن مسلمان جہیز کا نام تبدیل کر کے، دینداروں کے پاس ایک الگ نظام ہے جہیز کے لینے کا، ان کا ایک الگ طریقہ ہے، اور بے دین جو جاہل ہے ان کے پاس لینے کا ڈائریکٹ طریقہ ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو چھپا کر پیچھے سے لے رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اعلانیہ طور پر لے رہے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو جو ظاہر کر رہے ہیں تمام تر چیزوں کو، لیکن بعض وہ ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، خاموشی میں جو چیزیں ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ غلامی کس کو کہتے ہیں؟ تن من دھن سے اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے کہ نہیں؟ صحیح بولنا نا؟ ہر چیز اللہ کے نبی کے نام پر قربان کر دینا۔ یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اگر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ حضور کی شان میں گستاخی کر، تو مسلمان اپنے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس رکھتا ہے کہ میری گردن مار دی جائے اور میں اللہ کے نبی کے نام پر شہید ہو جاؤں، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ نہیں کہوں گا۔ ہمارے یہاں قریب میں آپ کے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے، سیدھے سادے آدمی تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، کلاڑیاں دراتیاں بناتے تھے، اور اللہ کے رسول کی محبت اس قدر ان کے دل میں تھی۔ بزرگ آدمی ہیں، ایک قادیانی کسی کہیں سے بھٹکتا ہوا ان کے پاس آیا، دیکھا کہ بھولا بھالا بوڑھا ہے، جا کر بیٹھ کر ان کو بہکانے لگا، کہنے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ہے، یہ خصوصیات ہے، ایسی اس کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ وہ سمجھا رہا، ان کو آدھے گھنٹے تک تقریر کرتا رہا اور بولتا رہا کہ وہ نبی بنا کر بھیجا گیا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، عیسیٰ بنا کر بھیجا گیا، مہدی بنا کر بھیجا گیا، طرح طرح کے جو دعوے ان کے تھے وہ سب ان کے سامنے بولتا رہا۔ اور یہ بزرگ تھے کہ خاموش وہ کلاڑی بنا رہے تھے، سنتے جاتے تھے، کلاڑی بناتے جاتے تھے۔ جب وہ کلاڑی مکمل ہو گئی، انہوں نے لکڑی کا دستہ اس کلاڑی میں ڈالا اور اب اس کی گردن پکڑ کر وہ کلاڑی اس کی گردن پر رکھی اور کہا کہ بول مرزا غلام احمد قادیانی کتا انسان ہے۔ اس نے بولا ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی کتا ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں بول، مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جو برائی اس کی کرتے رہے، موت کے خوف سے وہ ساری چیزیں بولتا رہا دیر تک، جب اس نے ادھر تعریف کی تھی، اب موت کے خوف سے وہ اس کی برائی کرنے لگا۔ جب برائی کر چکا، انہوں نے اب وہ کلاڑی کا دستہ اس کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ اب تو مقابلہ کر اور میری گردن پر کلاڑی رکھ اور مجھ سے کہے کہ میں محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کروں۔ تو اگر میری گردن بھی مار دے گا لیکن میں اپنے زبان سے گستاخی اللہ کے نبی کی شان میں نہیں کروں گا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت اس قدر تھی، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج ہم نے ذرا سی چیز پر اللہ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ جہیز کیا چیز ہے ہمارے ایمان کے سامنے؟ جہیز کیا چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے؟ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ سب کچھ اللہ کے نبی کے نام پر جب تک تم قربان نہیں کرتے اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہونے والے۔ حضور نے خود زبان رسالت سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تمہارے دل میں حضور کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ، مال و دولت سے
زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تم کو مدینے کی گلیوں میں لے کر چلتا ہوں اور ایک عاشق کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، وہ عاشق رسول جس کے نہ کوئی والد موجود، نہ جن کی والدہ موجود، اکیلے تنہا ہے، مسجد نبوی کے کونے میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کچھ لا کر دیتا ہے کھا لیتے ہیں، اور اگر کھانے کے لیے نہیں ملتا اپنی جگہ صبر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی ان کا مسکن ہے، مسجد نبوی ان کا گھر ہے، مسجد میں رہتے ہیں، جسم پر زیادہ کپڑے نہیں، ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارنے والے غریب انسان، کالے کلوٹے ہیں، آپ کا چہرہ بھی اچھا نہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن اس انسان کے دل میں، اس صحابی کے دل میں عشق کا وہ معیار تھا اللہ کے رسول سے کہ حضور اپنے بیٹے کی طرح حضرت جلیبیب کو چاہتے تھے، حضور اپنی اولاد کی طرح حضرت جلیبیب کو چاہتے تھے۔ کبھی مجمع لگتا، صحابہ کا حضور تقریر فرماتے، صحابہ بیٹھے رہتے، جب صحابہ اٹھ کر چلے جاتے، ادھر منبر کے پاس اللہ کے رسول اور ادھر کونے میں حضرت جلیبیب، اللہ کے نبی بڑے پیار سے حضرت جلیبیب کو اپنے قریب بلاتے، وہ آتے، اللہ کے نبی کچھ نصیحت کرتے، ان کے احوال معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ جلیبیب کا نکاح ہونا چاہیے، حضور نے اپنی اولاد کی طرح حضرت جلیبیب کی مجھ سے محبت کی ہے، خیال آیا کہ جلیبیب کا نکاح ہونا چاہیے۔ ایک دن قریب بلایا، فرمایا جلیبیب تم جوان ہو گئے ہو، نکاح کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غریب انسان ہوں، میرے لیے رہنے کا گھر موجود نہیں، مسجد نبوی میں رہتا ہوں، مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا؟ ہاں جنتور والوں سنو، جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور وہ دین کی پرواہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹی کے لیے کروڑ پتی داماد نہیں دیکھتا، وہ اپنے بچی کے لیے مال و دولت رکھنے والا انسان نہیں دیکھتا، وہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر دینداری دیکھتا ہے، وہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر عشق رسول دیکھتا ہے، وہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو شریعت اور شریعت کی پابندی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو۔ جلیبیب کہتے ہیں حضور میں کہاں سے نکاح کر سکتا ہوں، مجھ غریب کو کون اولاد دے گا، میرے پاس کہاں سے رشتہ آئے گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے ایک شخص چند دنوں کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بچی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ کسی سے اس کا نکاح کراؤں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے جب انہوں نے یہ جملہ حضور سے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کے چہرے پر ایسے مسکراہٹ آئی جیسے وہ خود بیان فرماتے ہیں مجھے لگا کہ شاید خود اپنا نکاح اللہ کے نبی میری بیٹی سے فرمانے والے ہیں۔ ایسا حضور کے چہرے پر ہنسی آئی اور مسکراہٹ آئی۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں میں جہاں کہوں گا اپنی بچی کا رشتہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے قدموں پر ہم نے قربان کر دیا ہے، آپ کے ایک فرمان کی خاطر ہم سب تن من دھن لٹانے کو تیار ہیں۔ حضور نے کہا پھر میرے بیٹے جلیبیب سے تمہاری بیٹی کا نکاح کر دو۔ جب انہوں نے سنا حضرت جلیبیب کا نام خاموش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر جا کر مشورہ کرتا ہوں، اپنی بیوی سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر نکاح کے لیے حامی بھرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو بلایا، کہا سنتی ہو اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے؟ کہا کس کا رشتہ ہے؟ کہا وہ نوجوان جو مسجد نبوی میں رہتا ہے جس کا نام جلیبیب ہے۔ انہوں نے جب سنا خاموش ہو گئی، کہنے لگی عجیب، اس کے پاس تو اپنا مکان نہیں، اس کے پاس تو کوئی کاروبار نہیں، اس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں، ہماری بچی کو کہاں سے رکھے گا، کہاں سے کھانا کھلائے گا؟ ابھی یہاں ایک گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ان کی بیٹی جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت اس طرح ہے، باہر آ کر کہتی ہے اماں یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس نے بھیجا، کس کا رشتہ آیا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ رشتہ بھیجنے والا کون ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، میں اس رشتے سے راضی ہوں، آپ بھی اپنا فیصلہ سنا دیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ شخص تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ ہم اس رشتے سے راضی ہیں۔ حضور کو ایسی خوشی ہوئی جیسے کسی سگے باپ کو اپنی اولاد سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو جمع کیا، لوگ پوچھتے تھے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے میرے بچے کا نکاح ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ لوگ جمع ہوئے، حضرت جلیبیب جو برسہ برس سے اپنے دل میں نکاح کی تمنا لیے ہوئے تھے، آج وہ تمنا پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے نکاح
فرمایا کچھ پیسے اللہ کے رسول نے دیے کہ اس سے کچھ سامان خرید لو. راستے سے گزر رہے تھے. جن دور کا نوجوان یہ خیال رکھیں کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو مقدم رکھنا ضروری ہے, اللہ کی شریعت کو مقدم رکھنا ضروری ہے. اپنے لیے وہ جذبات جس کو شاعر نے شعر میں کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے نزدیک کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارا دل اگر دھڑکتا ہو تو محمد رسول اللہ کے نام پر دھڑکنا چاہیے. اگر ہمارا دل دھڑکتا ہو اللہ کی یاد میں دھڑکنا چاہیے. شریعت کے نام پر ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی نے پیسے دی. حضرت جلیبی برسہ برس سے نکاح کی تمنا اپنے دل میں لے کر کئی دنوں سے جو سوچ رہے تھے, آج ان کے نکاح کا دن آیا اور شادی ہو گئی. آج بیوی سے ملاقات کا دن ہے. ادھر آواز لگی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. اور نوجوان ذرا سا بہانہ کر کر نماز کو چھوڑ دینے والا, ذرا سا بہانہ کر کر اللہ کی شریعت کو توڑ دینے والا, ذرا سا بہانہ کر کے اپنے چہرے سے داڑھی کو مڑوا دینے والا, ذرا سا بہانہ کر کے اپنے جسم پر یہودیت اور نصرانیت والا لباس لانے والا. سن عاشق رسول کیا ہوتے ہیں. جب انہوں نے سنا آج شادی ہوئی, تم ڈی جے لگا رہے ہو, کوئی اگر سمجھدار آدمی کہتا ہے تو بولتے آج کا دن ہے کرنے دو, آج کا ہی دن ہے کرنے دو, ایک ہی دن رہتا, ایک ہی دن بچوں کے ارمان نکلنے دو. ہمارے ارمان اگر نکلیں گے تو صرف محمد رسول اللہ کی شریعت پر نکلیں گے. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک دن ڈی جے بجانے سے کیا ہو جاتا, ایک دن ناچ لینے سے کیا ہو جاتا, ایک دن پیسہ اڑا دینے سے کیا ہو جاتا. یاد رکھیے یہ وہ جلیبیب ہے جن کو برس سے تمنا تھی نکاح کی, آج نکاح ہو گیا. ادھر آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلو. حضرت جلیبیب نے بچائے بیوی کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کے, جنگ کے سامان خریدے, اللہ کے راستے میں چلے گئے اور ایسی بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے. صحابہ شہداء کی لاشیں تلاش کر رہے تھے. ایک صحابی کی نظر پڑی, گرد و غبار ہے, ہوا چل رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے, اور اس دھول میں چمکتا ہوا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو تلاش کر رہے ہیں, حضور کسی کو ڈھونڈ رہے. صحابہ توڑ کر اللہ کے نبی کے پاس گئے. فرمایا یا رسول اللہ کس کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا تم کس کو تلاش کر رہے ہو. کہتے کہ ہم تو شہداء کو تلاش کر رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرماتے ہیں میں میرے بیٹے جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کو کسی نے کہا یہاں جلیبیب پڑے ہوئے ہیں. حضور دوڑ کر حضرت جلیبیب کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے, ان کو اپنے سینے سے لگایا, کہا جلیبیب آج تیری تمنا پوری ہونے والی تھی اور تو نے اللہ کے راستے میں شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا, تو نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. واہ تیرا ایمان, تو نے اپنی ساری اللہ کے نام پر ساری تمناؤں کو تو نے قربان کر دیا. حضرت جلیبیب کو اللہ کے رسول نے گود میں لیا. صحابہ سے فرمایا میرے بیٹے کے لیے قبر تیار کرو. صحابہ قبر تیار کر رہے ہیں. حضرت اللہ کے رسول نے, ہم جنازہ لے جاتے ہیں قبرستان, قبر جب تیار ہوتی ہے تو جنازے کو ڈولے میں رکھا جاتا ہے, ڈولا قبر کے بازو میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں دیکھو مقدر حضرت جلیبیب کے جب تک قبر تیار ہو رہی, حضور نے اپنے بچے کی طرح گود میں حضرت جلیبیب کو اٹھایا ہوا ہے. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت جلیبیب کو اللہ کے نبی کے گود میں دیکھا, ہر صحابی کی یہی تمنا تھی کہ کاش آج میں شہید ہو گیا ہوتا اور محمد رسول اللہ مجھے اپنے گود میں اٹھائے ہوتے. اللہ کے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا. صحابہ نے مثالیں پیش کی. اب ایک طرف تو حضور کے نام سے حضور کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور دوسری جانب ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے. بولو نا, کیوں آپ کی بولتی بند ہو گئی؟ آپ اللہ کے رسول کے نام پر صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اپنے اعمال اور افعال اور کردار سے اللہ کے نبی کے کلیجے کو تکلیف پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے؟ بولیے. دیکھو ولیمہ ہو رہا, ولیمے میں نوجوان اپنے دوست دولہے سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھاڑ میں جائے, تو ہمارے لیے چاہے وہ ڈی جے کا انتظام کر, پیسوں کا انتظام کر, شراب کا انتظام کر. عثمان آباد ہمارے سے قریب ایک
मराठवाड़े का एक जिला है। जब हम वहां पहुंचे, वहां के एक बड़े आलिम दीन ने हमसे कहा, मौलाना एक बात ये भी जिक्र कीजिए, मुसलमान आज तक अकेला नाचता था, लेकिन अब मुसलमानों ने वो जो बीच की मखलूक है उनको भी नचाना शुरू कर दिया शादी में, वलीमे के दिन नचाया जा रहा है। और अगर ये बात यहाँ नहीं रुकी है, ये ट्रेंड अगर यहाँ नहीं रुका, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह दूसरी कौमें अपने शादियों में अपनी बहन बेटियों को डीजे के सामने नचाती है, मुसलमान भी अपनी बेटियों को डीजे के सामने नचवाएगा। वो दिन दूर नहीं। अगर आज हमने इसको नहीं रोका, आज हमने इस पर कदगन नहीं लगाया, आज हमने इसको एलानिया तौर पर बायकाट नहीं किया, तो फिर वो वक्त करीब है कि मुसलमान औरतों को लाकर डीजे के सामने नचवाएगा, डीजे के सामने नचवाएगा। हो रहा है, हैदराबाद में शुरू हो गया ये ट्रेंड। देखिए हैदराबाद में शादी हो रही, दूल्हा दुल्हन एक साथ आ रहे हैं, अभी दोनों ने कबूल नहीं किया, अभी दोनों ने इकरार नहीं किया, अभी दोनों का निकाह नहीं हुआ, लेकिन दोनों साथ में आ रहे फंक्शन हॉल के अंदर इस तरह आ रहे हैं कि दुल्हन ने दूल्हे का हाथ पकड़ा हुआ है, दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों तरफ से लाइटिंग लगी हुई है, एक धुआं दरमियान से उठ रहा है, पीछे एक म्यूजिक प्ले हो रही है, दोनों डांस करते हुए स्टेज पर आ रहे, दोनों डांस करते हुए स्टेज पर आ रहे। अभी से तमाशा दिखाना लोगों ने शुरू कर दिया। मेरे भाइयों चिंतूर वालों, तुम बहुत बागैरत लोग हो, मुझे मालूम है, तुम बहुत ईमान के पक्के और मजबूत लोग हो। अगर तुम आज फैसला कर दोगे कि आप आगे बढ़ जाओ, हम चिंतूर में जहेज का जनाजा निकालेंगे इंशाअल्लाह, हम इत्मीनान से हम अपना सफर आगे जारी रखेंगे। आप हमको इत्मीनान दिलाइए कि आप मशरूम तरीके पर निकाह करेंगे। मौलाना और उलमाए किराम को आप मजबूर करते हैं, आप उनसे दुश्मनी करते हैं। हमारी शादी में नहीं आते मौलवी साहब, हमारी शादी में नहीं आते, हमारे निकाह पढ़ाने नहीं आते, हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आते। अरे कम से कम उलमा को तो छोड़ो, वो दिल से अंदर से तड़पते हैं कि काश मैं इस दावत में न जाऊं, मैं इस शादी में शिरकत न करूं, लेकिन आपके ताल्लुकात और जबरदस्ती उनको पकड़ कर ले जाने का रिवाज उनको उन शादियों में आने पर मजबूर कर रहा है, जिन शादियों को तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ करने का रिवाज तुमने कायम कर रखा है। कई किस्म के खाने शादियों में बनाए जा रहे हैं, जहेज के नाम पर हजारों बेटियां हैं जो फांसी के फंदों से लटक जाती हैं। बिहार में 4 बेटियां जो सगी बहनें हैं, चारों बेटियों ने फांसी का फंदा लगाया, जान दे दी। बड़ी बेटी के हाथ में खत था, चिंतूर वालों उसका दर्द तुम तक पहुंचाता हूं। उस खत में ये लिखा था कि हमारे मौत के जिम्मेदार हमारे माँ बाप नहीं, बल्कि ये जालिम मुआशरा है जिसने हमारे बाप के कंधों को बोझल कर दिया। हमारा बाप जहेज का बोझ उठाने के काबिल नहीं, पूरा हो गया है। चंद दिनों से हमारा बाप घर में आता है, पहले जब हमारा बाप घर में आता हम दौड़ कर हमारे बाप के करीब चले जाती, कोई अब्बा का जूता निकाल रहा होता, कोई अब्बा की थैली ले रहा होता, कोई अब्बा के सीने से लिपट रहा होता, कोई अब्बा को करीब कर रहा होता। चंद महीने गुजरे हैं, हमारा बाप हमसे निगाह नहीं मिलाता, हमारा बाप हमारे चेहरे को नहीं देखता, हमारा बाप निकल कर घर से बाहर चले जाता है, हमसे बात नहीं करता। हम हैरान हैं, हमारा बाप हमारे साथ ये रवैया क्यों कर रहा है, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है। हमने जब हमारे वालिदा से पूछा तो माँ ने अपने बल्लों में मुंह छुपाकर आंसुओं के साथ ये पैगाम हमको दिया कि बच्चों तुम्हारे निकाह को लेकर तुम्हारा बाप परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है कि तुम्हारा निकाह कर सके, रात भर वो नहीं सोता है, बूढ़ा हो गया है, चंद पैसे कमाता है जिससे हमारा घर चलता है, घर का किराया जाता है, उसके पास पैसा नहीं है। और रिश्ता करने वाले जहेज की डिमांड करते हैं, इसलिए आपका शादी का बोझ वो नहीं उठा पा रहा, इसलिए तुमसे नजरें चुराता है। उन बच्चियों ने कहा कि अब हम हमारे बाप पर ऐसे बोझ बन जाएं कि हमारा बाप हमारे चेहरे को न देखें, हमारी वजह से रात भर न सोए, हमारी वजह से खाना बराबर न खाएं, हमारी वजह से तड़पता रहे। इससे तो अच्छा है कि हम फांसी का फंदा लगाकर अपने बाप को इस गम से बरी कर दें। फांसी का फंदा उन्होंने लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं चिंतूर वालों, आप पे कौन सा ऐसा मजबूत दिल का बाप है जो 4 बेटियों का एक दिन में जनाजा उठाए, 4 बेटियों को एक साथ कब्रिस्तान ले जाए, 4 बेटियों को एक साथ कब्र के हवाले करे। उस बाप
کا تو حال یہ ہوگا کہ وہ تو جیتے جی مر گیا ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ جو سماج والے، ان کے اپنے گھر والے، ان کے اپنے رشتہ دار جہاں اس گناہ میں شریک ہے، وہیں چتور کا ہر وہ نوجوان جو شادی میں زبردستی ڈی جے بجا رہا، شادی میں زبردستی جہیز لے رہا، شادی میں زبردستی جو جہیز دینے والا ہے، زبردستی جہیز دینے والا، وہ بھی برابر کا اس گناہ میں شریک ہے، وہ بھی برابر کا اس گناہ میں شریک ہے۔ میں آپ اپنے قریب کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ کے جسم میں دھڑکتا دل ہے اور امت کا درد آپ رکھتے ہیں، آپ سے بہت قریب کا واقعہ نام نہیں لیتا ہوں، عزت کا مسئلہ ہے، ورنہ ضرور اس شہر اور اس گاؤں کا نام لیتا، بڑا شہر ہے، لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ دو جوان سگی بہنیں، فون رکھ دو، اندر رکھ دو، دو سگی بہنیں، ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹی بہن، دونوں ایک ہوٹل میں 4 مراٹھے کے بچوں کے ساتھ پکڑے گئے۔ 4 مراٹھوں کے بچے، 2 سگی بہنیں، ایک کمرے میں 2 مراٹھے کے بچے ایک لڑکی کو لیے ہوئے اور دوسرے کمرے میں 2 مراٹھے کے بچے دوسری لڑکی کو لیے ہوئے۔ جب ان کو پکڑا گیا، زد و کوٹ کی گئی، مارا گیا، ڈانٹا گیا، تو فوراً پیروں میں گر گئی، پیر پکڑنے لگی، کہنے لگی بھیا ہم کو مت مارو، مجبوری میں ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اس مجبوری نے تم کو یہاں پر اس ہوٹل پر آنے پر مجبور کیا۔ تو بڑی بہن تو خاموش تھی، وہ تو رو رہی، اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ چھوٹی لڑکی آگے آئی، کہنے لگی بھیا یہ میری سگی بڑی بہن ہے، 8 دن بچے ہیں اس کے شادی کو، 8 دن بچے ہیں اس کے شادی کو۔ 2 دن پہلے ہمارے بہنوئی نے یعنی اس کے ہونے والے شوہر نے فون کیا اور یہ کہا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ، مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم مہاراجہ پلنگ نہیں دینے والے، اگر تم مہاراجہ پلنگ نہیں دیں گے تو رشتہ ٹوٹ گیا سمجھو۔ میرے باپ نے ان کو سمجھایا کہ میں اتنے جلدی اتنے بڑے سامان کا انتظام کیسے کروں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کچھ تھا سب میں نے تمہارے جہیز کے لیے جوڑ کر ساز و سامان خرید لیا ہے، مہاراجہ پلنگ میں تم کو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر رشتہ ٹوٹ گیا سمجھو۔ کسی طرح ان کو اطمینان دلایا گیا اور میرے والد ایک صاحب کے گھر جاتے، دینداروں کے گھر، کہتے کہ کچھ پیسے دو، ہم کو جہیز کا ایک سامان خریدنا ہے۔ لوگوں نے مدد نہیں کی۔ ہم نے باپ کو دیکھا پریشان ہو رہا ہے، مجبور ہو رہا ہے، ایک ایک کے سامنے رو رہا ہے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ برقع اوڑھ کر باہر نکلا جائے اور لوگوں سے بھیک مانگی جائے۔ ہم چوک میں کھڑے رہ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے، کوئی 2 روپے 5 روپے دے رہا تھا، ہم مجبور ایک کونے میں کھڑے ہوئے لوگوں سے فریاد کر رہے تھے۔ ایک لوگوں نے ہم کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھا، آ کر ہم سے پوچھنے لگے کہ تم کس چیز کے لیے بھیک مانگ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، بھولی بھالی تھی، جو مسئلہ تھا بیان کر دیا۔ ایک نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج رات اگر ہمارے ساتھ منہ کالا کرو گے کل تم کو پلنگ دلا کے دے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کا رواج ہماری جوان بچیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جہاں قصور اور چیزوں کا ہے وہاں قصور مہنگی شادیوں کا ہے، وہاں قصور مہنگی شادیوں کا ہے۔ بہار کی ایک بچی کا ایک واقعہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے پاس آیا تھا۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ایک عالم صاحب جن میں اس شہر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے آدھی رات کو اس لڑکی کو کسی غیر کے ساتھ پکڑا اور کہا کہ تم یہ قدم کیوں اٹھا رہی ہو؟ اور جب وہ سامنے آئی تو یہ حیران ہو گئی، یہ وہی بچی ہے جس کو انہوں نے قرآن مجید مسجد میں پڑھایا تھا۔ کہنے لگے کہ تم اس قدم کو اٹھانے پر کیوں مجبور ہو گئی؟ اس لڑکی نے کہا مولوی صاحب اگر آپ نہیں ہوتے میں کسی اور کو یہ جملہ یہ بات نہیں سناتی، بس آپ مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھے اس لڑکے کے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے کہا بیٹی ایسا ایمان کا سودا نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب کیوں بن رہی ہو؟ کہتی ہے مولوی صاحب مجھے جانے دو، مجھ سے مت پوچھو، اور بار بار اصرار کرنے لگے۔ اس نے کہا تنہائی میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب سب چلے گئے مولانا کے پاس بیٹھی، کہتی ہے مولانا میں نے الف سے لے کر یا تک اور سورہ الحمدللہ سے والناس تک قرآن مجید آپ کے پاس پڑھا، آپ میرے استاد ہیں، آپ اگر نہیں ہوتے تو میں یہ درد کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں جوان ہوئی اور میری عمر ہو گئی شادی کی، گھر کی میں اپنے گھر کی اکیلی بیٹی ہوں، نہ مجھے بھائی ہے نہ کوئی اور، میں اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی جب جوان ہو گئی تو محلے کی عورتوں نے میری ماں کو بولنا شروع کیا کہ دیکھو اس سے چھوٹی عمر کے بچیوں کی شادیاں ہو جا رہے، تم اس بچی کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ابا حمالی کرتے ہیں، 300 روپے کماتے ہیں روزانہ، اس 300 روپے میں وہ
کچھ آتے وقت دال چاول آٹا اس طرح کی کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں، کھانا بنتا ہے، وہ کھانا رات میں ہم کھاتے ہیں اور وہی کھانا کچھ بچ جاتا ہے جس کو صبح میں ناشتہ کر کے میرے والد صاحب دوبارہ کام پر چلے جاتے ہیں۔ مولانا کتنے دن گزر گئے دوپہر کا کھانا ہمارے گھر میں نہیں بنتا، جو پیسے اس میں سے بچ جاتے ہیں ہم گھر کا کرایہ دیتے ہیں۔ میں جوان ہو گئی، میری ماں کو عورتوں نے بولنا شروع کیا کہ بچی کی شادی کرو، لیکن میرے ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ماں نے میرے والد سے یہ مطالبہ شروع کیا کہ لوگ مجھ کو بار بار کہتے ہیں، عورتیں مجھ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ تم اس کی شادی کر دو، میں ان کو کیا جواب دوں؟ آپ اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں سوچئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ روزانہ کھانے پر جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، وہ بیوی وہ عورت اس کو وہی سوال کرتی ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ میرے والد نے تھک ہار کر میری ماں سے یہ کہا کہ دیکھو میں نے سب کو دیکھا، کہیں ہمارے پاس نہ کوئی پلاٹ موجود ہے، نہ کوئی زمین موجود ہے، نہ اپنا ذاتی گھر اگر ہوتا اس کو بھی بیچ کر میں اپنی بچی کی شادی کر دیتا، کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، اب میں اپنی ایک کڈنی بیچ دیتا ہوں، مجھ سے بچی کی شادی کریں گے۔ کہتی ہے مولانا میں نے جب یہ جملہ سنا میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میرا باپ جب بیمار ہوتا تھا مجھ سے کہتا تھا کہ بیٹی پیر دبا، میں اس وقت تک اس کے پیر دباتی تھی جب تک اس کو آنکھ نہیں لگ جاتی۔ اس کے بیمار ہو جانے کا اس قدر غم مجھ کو ہوتا تھا کہ میرا دل تڑپتا تھا، میں بار بار والد کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی تھی۔ مولوی صاحب آج یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ ہمارے لیے میرے لیے میرے باپ کو کڈنی بیچنا پڑ رہا ہے، اور اگر میں اس گھر میں رہوں گی تو یقیناً میرا باپ کڈنی بیچے گا۔ اس کڈنی بیچنے کے ڈر کی وجہ سے میں نے گلی میں غیر مسلم دوستوں سے تعلقات شروع کیے اور ایک غیر مسلم سے کہا کہ تمہاری کوئی تنظیم ہو جس کے ذریعے میں بھاگ کر کسی سے جا کر شادی کر لوں، کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکے، تو کسی نے غیر مسلم لڑکے کا نمبر دیا، وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ ساری خرابیاں یہ مہنگی شادیوں کی وجہ سے آ رہی۔ اس میں دوش مالداروں کا ہے، دوش غریب، وہ غریب جو جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو مصنون طریقے پر نکاح کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور جہالت میں وہ اپنی بچیوں کی شادیوں کو مہنگا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا دل کسی اس ایسی عورت کو دیکھ کر تڑپتا نہیں جو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک شادی کا کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ بہنیں ہیں ہماری جن کی عزتیں اسی طرح ہے جس طرح ہماری سگی بہنوں کی عزتیں ہیں۔ یہ وہی مائیں ہیں جن کی عزتیں اسی طرح ہے جس طرح ہماری سگی ماں کی عزت ہے۔ اگر کوئی بہن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر شادی کا کارڈ لے کر بھیک مانگتی ہے، یہ نہ سوچنا کہ یہ لڑکی کہیں اور کی ہے، یہ خیال کرنا کہ اگر میری بہن یہاں کھڑی ہوتی میں اس کے لیے کیا کرتا، اور میری عزت کی کیسی دھجیاں اڑ جاتی۔ کوئی کہے کہ تمہاری بہن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہی، کس لیے مانگا جا رہا ہے؟ کہہ رہی ہے کہ شادی ہے، 8 دن بچ گئے، 8 دن کی شادی کو رہ گئے، 10 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ او باراتیوں کم از کم خیرات کا کھانا تو چھوڑ دو، بھیک مانگا ہوا کھانا تو چھوڑ دو۔ او باراتیوں تم اللہ کے رسول کے دل کو اس قدر تکلیف پہنچا رہے ہو کہ آج لوگوں کی زکات اور خیرات جو مسجد کے باہر بڑھتی ہے اور وہ لوگ اس کو رہن کھا کر روپیہ 2 روپے دیتے ہیں، اسی سے بریانی اسی سے میٹھا بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنے زبان سے حضور کا نام لینے والا، اپنے دل میں حضور کی محبت رکھنے والا خیرات کا پکا ہوا شادی میں کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج عہد کیجئے، فیصلہ کیجئے، یہاں اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، آپ ان کو اطمینان دلائیے، ہم کو اطمینان دلائیے، آج کی اس تاریخی جامع مسجد میں بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں فیصلہ کیجئے، آج کے بعد اس جنتور میں مہنگی شادی اور جہیز والی شادی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کریں گے، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں،
شادی کریں گے تو 4 بنیادیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی ہے. اس میں سے ایک بنیاد جس کو حضور نے کرنے کا حکم دیا حدیث پاک میں زبان رسالت نے کہا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. حضور نے فرمایا 4 بنیادیں ہیں نکاح کی. ایک بنیاد تو ہے مالها، مال کی بنیاد پر لوگ رشتہ کرتے کہ نہیں؟ مال کی بنیاد پر بہت پیسہ ہونا. یہ خرابیاں عورتوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں زیادہ ہے. آج کل ہم جب سے نکلے ہیں ہمارے فونوں میں انسٹاگرام پر واٹس ایپ پر صبح سے شام تک 500,000 میسج آتے ہیں، اپنا درد بیان کیے جا رہے ہیں. جہاں لڑکیاں بیان کر رہی وہاں ایسے غیور نوجوان بھی ہے، کہتے ہیں کہ مولانا اتنے دنوں سے رشتہ دیکھ رہا ہوں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ مسائل پیش آتے ہیں. بربنی میں ایک نوجوان ہمارے پاس آیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ میں آج صبح سے گھر پر نہیں گیا، میرا رشتہ ہو گیا ہے میرے ماما کی لڑکی سے، میں آج صبح سے گھر پر نہیں گیا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہتا ہے کہ مجھے شادی صرف محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے میں نے آج صبح سے گھر چھوڑ دیا. ہم نے اس کو اطمینان سے سمجھا کر گھر پر بھیجا اور یہ کہا کہ گھر پر جاؤ اپنے بڑوں سے ہماری بات کراؤ، ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. اس لیے مال کی بنیاد پر مسائل پیش آ رہے ہیں، خاص طریقے پر عورتوں کا بہت خطرناک معاملہ ہے. گھر میں عورتاں جو بچے کو داماد دیکھ رہے نہیں، لڑکی کو داماد دیکھ رہے، عورت کی تمنا رہتی شاہ رخ خان کے سر کا داماد ملنا، کروڑ پتی امبانی کے سر کا کروڑ پتی رہنا. گھر کیسا رہنا؟ امبانی کے گھر کے سر کا گھر رہنا. انہیں اٹھا تو بھی پیسے گرنا، بیٹھا تو بھی پیسے گرنا، چلنے لگا تو بھی پیسے گرنا. آگے بھی بولتا تھا مگر میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں. ایسا ہونا. لڑکی دیکھے بیچاری رات میں اگر کوئی دیکھ لیا تو ڈر جانا ہونا. مولانا تجمل صاحب کے پاس صبح میں حضرت ہماری بچی کو رات میں چھوٹے بچے نے اندھیرے میں دیکھ لیا تھا، تعویذ دیو ہوئی. لیکن داماد کیسا ہونا ان کو؟ کروڑ پتی ہونا، خوب پیسے والا. اور سنو، عورتوں کا ذہن بتا رہا ہوں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے اس کو ذکر کرنا ہوں. داماد ایسا رہنا، ماں باپ نہیں رہنا، اس مرگے والے رہنا، ساس کا ٹینشن نہیں رہنا، سسرے کا بھی ٹینشن نہیں رہنا، اس کو بھائی بہن بھی کم رہنا. اب اس کے باپ کو کوئی پہلے بولنا تھا بھائی تم جو ہے آگے کا سوچ کر جو ہے پلاننگ کرو، بول کے. تماشا ہے جی، یہ بغیرتی ہے مسلمانوں کی. کتنے بھائیاں ہیں؟ 4 بھائیاں ہیں، خاموش پڑ جائے. کتنے بہناں ہیں؟ 4 بہناں ہیں، نیچے منڈے ڈال دیں. ارے ان کے بہنوں بھائیوں سے کیا کرنے کا ہے تم؟ رشتہ دین کی بنیاد پر کرو نا. مالدار ہونا، کھیتی باڑی والا ہونا. تمہارے بچے کھیت میں کام کو بھیجتے کیا؟ ایک آدھ کے پاس 15 ایکڑ زمین ہے، بیل کی جگہ بچی کو لگاتے کیا؟ یہ بنیاد نہیں ہے رشتوں کی. اور ڈیمانڈز ہے غربت رہنا. عورتوں کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت، آج کل مسائل بھی بڑے پیش آ رہے ہیں. شادی ہو گئی، سال بھر تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ان کی، 2 سال تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. کوئی بھی بولتا ہاں مول صاحب میرا بھی 1-2 سال تک چلا ایسا. کیوں چلا؟ مزاج نہیں مل رہا. مزاج کیوں نہیں مل رہا؟ گزشتہ زمانے میں مائیں اپنی بچیوں کو نصیحت کر کے بھیجتی تھی، غربت اور تنگ دستی میں رہ لینا. ایک جملہ تھا ہمارے مراٹھواڑے میں، ایک جملہ تھا، مفتی صاحب بولتے تھے کھڑی گئی آڑی آنا. بولتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، کھڑی گئی آڑی آنا. آج ویسا جملہ نہیں ہے. وہ جملے کو نئی جنریشن نے اور نئے عورتوں نے تبدیل کر دیا. اس کو مولانا سر سلامت تو پگڑی ادا کرتے. کیا بول رہے؟ سر سلامت تو پگڑی ہزار. مطلب اس کو چھوڑ، دوسرا دیکھتی ہوں تیرے واسطے. یہ تماشا ہے یہ عورتوں نے جو اس وقت رائج کر رکھا ہے معاشرے میں. ایک زمانہ تھا میاں بیوی میں صبح میں جھگڑے ہوتے تھے ناشتے میں، انہیں بغیر ناشتے کے اٹھ کے چل جاتا تھا. انہیں دن بھر ٹینشن میں رہتی تھی، سوچتی تھی چلے گا بغیر ناشتے کے، اب شام میں آئے گا تو بناؤں گی. انہیں بھی کام کرتے کرتے سوچتا تھا گیارج پہ ارے یار میں غلطی کر دیا.
جانو اب جاتا ہوں واپس جاتے جاتے تہری لے چل جاتا ہوں, تھوڑی بریانی لے چل جاتا ہوں, چندور کی کھچڑی لے چلے جاتا ہوں, کچھ تو بھی ایک ایسی چیز لے جاتا ہوں بیچارے کو کھلا دیتا ہوں, معاملہ رفع. یہ معاملہ تھا پہلے. ایک آدھ پھول لے چل جاتا ہوں, انہیں آتا تھا واپس گھر پہ, انہیں چپ تو بھی اس کو دیکھ کے منڈیا ڈال کے بیٹھی ہوئی رہتی تھی, انہیں آ کے اس کو بولتا تھا جان دو نا جان, چھوڑو نا, جھگڑا کہیں کو ختم ہو جاتا تھا جھگڑا, دونوں کا جھگڑا ختم ہو جاتا تھا. آج کا جو مسئلہ ہے میں بتاؤں آپ کو, انہیں گھر سے نکلا, ابھی معاملہ کچھ ہوا, انہیں گھر سے نکلا, گیارٹ پہ جانے سے پہلے سالے وہاں کھڑے آ رہے. کیوں؟ فون چلے گا, ہاں ایسا ایسا کرے بول کے. وہ ماں بھی بیچاری صبر کی تلقین نہیں کرتی, ٹھہر تیرے بھائیوں کو بھیج رہے ہوں. انہیں بیچارہ گیرج کو جانے سے پہلے بھائی آ کے کھڑے ہو گئے ہوں, ہمارے بہن کو لے چل جاتے ہوں. مسئلہ کیا؟ ذرا سی بات پر. اس لیے مال کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا, حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا, خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا. خوبصورتی آج ہے کل ختم ہو جائے گی. ایک بیماری اگر کسی عورت کو آ گئی, یا بیماری کسی مرد کو آ گئی, اس کی ساری خوبصورتی ظاہر ہو جاتی, ختم ہو جاتی. خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا, حسب اور نسب خاندان کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا. لوگ بولتے ہیں مولانا بچی کو اسی بھی رہو, خاندانی رہنا, یہ بھی ڈیفینیشن غلط ہے. قرآن مجید نے خاندان کو صرف ایک جملہ کہہ کے اس نظریے کو ختم کر دیا, لتعارف الیہا. خاندان صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے. رشتے کے ٹائم پر خاندان نہیں دیکھنا, نہیں انہوں شیخ ہے ہم پٹھانے, رشتہ نہیں ہوتا. انہوں فلانے ہیں ہم فلانے ہیں, رشتہ نہیں ہوتا. ہمارے کو خاندان کی بچی کرنا پڑتا, خاندانی بچی کرنا پڑتا. یہ ڈیفینیشن بھی غلط ہے. اللہ کے رسول نے ایک چیز بنیاد فرمائی, ارشاد فرمائی, وہی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ولی دینہا, دین کی بنیاد پر رشتہ کرو, دین کی بنیاد پر رشتہ کرو. دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے, لڑکے کو پتا ہوگا بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, اس کے حقوق کیا ہے. لڑکی کو پتا ہوگا شوہر کے حقوق کیا ہے, اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ایک معاملہ وہ آپس میں طے کر کے اچھی زندگی گزاریں گے. آج یہ ساری چیزیں نہیں ہونے کی بنیاد پر معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہم تین چیزوں کو سب سے مقدم رکھ رہے ہیں, مال کو مقدم رکھ رہے ہیں, حسن و جمال کو مقدم رکھ رہے ہیں, حسب اور نسب کو مقدم رکھ رہے ہیں, جس کی بنیاد پر کئی رشتے ہیں جو خراب ہو جا رہے ہیں. اس لیے آج ہماری جہیز مفتی ابھیان کو اطمینان دلائیے کہ آپ اگر رشتہ کریں گے تو صرف دین کی بنیاد پر. بولو کس کی بنیاد پر رشتہ کرو گے؟ دین کی بنیاد پر رشتہ کرو گے. امیر کے لیے, غریب کے لیے, جاہل کے لیے, عالم کے لیے, پڑھے لکھے کے لیے, بغیر پڑھے لکھے کے لیے, دیہاتی کے لیے یا شہری کے لیے, محل میں رہنے والے کے لیے, جھوپڑے میں رہنے والے کے لیے, ہر ایک کے لیے ایک ہی شریعت اور ایک ہی پیغام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کی بنیاد پر نکاح کرو, دین کی بنیاد پر نکاح کرو. اس کے علاوہ کسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ذکر نہیں فرمایا. آج فیصلہ کر لو کہ دین کی بنیاد پر نکاح کریں گے. ہمارے تین طریقے ہیں کام کرنے کے. حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی تائید اور ان کی دعائیں, ان کی سرپرستی چاہتا ہوں. تین بنیادیں ہیں ہماری کام کرنے کی. ایک بنیاد ہے, ہم سب سے پہلے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آج کا یہ پورا مجمع, چونکہ ہمارے جاوید بھائی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, آپ جانتے ہیں, تو کم مختصر دعوت میں آپ لوگ جڑ گئے. اس میں بہت کم بوڑھے نظر آ رہے ہیں, اکثر نوجوان موجود ہیں, اکثر نوجوان موجود ہیں. نوجوان ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرنا ہے آپ کو, آپ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نکاح کریں گے. پہلا بنیاد, نوجوان اپنے شادیوں کو سادہ سیدھے انداز میں کریں. اپنے ماں باپ کو جہالت سے مت سمجھاؤ, ڈر اور خوف سے مت سمجھاؤ. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اپنے ماں باپ کو سمجھانے کا. اگر آپ کے ماں باپ کو نہیں بیٹے, اپنے کو لینا پڑتا اپنے باجیوں کو دیے والا ہے. آپ نے یہ کہنا کہ اماں اور میرے پیارے ابا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اس جہیز کے بوجھ کو آپ قیامت کے دن سر پر اٹھا کر جہنم میں جائیں. میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ وہ کام مت کیجیے جس کو محمد رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے. آپ مت کیجیے. میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کی تربیت میں وہ تاثیر ہے کہ جس تاثیر نے
مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آپ کی تربیت ہے یہ، امی اور ابا آپ نے مجھ کو محمد رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، میں دوسرے بچوں کی جیسا آوارہ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا تعلق رکھتا ہوں۔ ایک بات یہ نوجوان عہد کر لیں۔ دوسرا نوجوانوں کو پیغام یہ ہے، آپ کے پاس گروپس ہوں گے نا، جیسا الخیر فاؤنڈیشن، فلاں فاؤنڈیشن، یا الگ الگ تنظیمیں، تحریکیں، یا نہیں تو کم از کم تمہارا چبوترے کا گروپ، چبوترے کا گروپ، جس پہ بیٹھ کر جو ہے ایسی باتیں کی جاتی ہے کہ سائنسدان، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز اگر سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے بیچارے، ایسی باتیں چبوتروں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ ہر بڑے آدمی کو مشورہ جنتور کے چبوترے سے جاتا۔ تو خیر، آپ کا کم از کم آخری درجے میں وہ چبوترے کا گروپ، آپ اپنے گروپ میں ایک یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم اپنے گروپ میں ایسے نوجوان کو جگہ نہیں دیں گے جو محمد رسول اللہ کا دشمن۔ کرتے ہیں فیصلہ انشاءاللہ؟ اور اپنے گروپ میں آج اٹھنے کے بعد بول دینا کہ بھائی اپن نے جامع مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے عہد کیے، آج کے بعد نہ کوئی جہیز لینا نہ کوئی جہیز دینا، یاد رکھو۔ جو لے گا ہم اس کو اپنے گروپ سے الگ کر دیں گے۔ آپ کی تیسری ذمہ داری، یہ حضرات علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ داری کو آپ نے اپنے دل سے، اپنے جذبات سے اور اپنے جذبے کو ظاہر کر کے آج بولنا ہے کہ ہمارے اکابر علماء آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کو یہ عہد کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ کبھی اس کے بعد رسوا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے علماء کو یہ اطمینان دلائیے، مولانا آپ کو احترام کے ساتھ میرا نکاح پڑھانے کو بلاؤں گا اور مسنون طریقے پر نکاح کراؤں گا، اور نہ مسنون طریقے پر نکاح کروں گا جب آپ کو بلاؤں گا، اور آپ پر کوئی انگلی اٹھائے سب سے پہلے میں آ کر کھڑے رہوں گا۔ ہمارے شہر کے قاضی صاحب کے پاس جائیے، ان سے جا کر درخواست کیجئے، قاضی صاحب ہم علماء محمد ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنتور شہر سے جہیز کا خاتمہ کر دیں گے، آئندہ آپ جو نکاح پڑھائیں گے خدا را مسنون طریقے والا نکاح ہے تو ہی پڑھاؤ، اور اگر مسنون طریقے والا نکاح ہے تو قاضی صاحب نہ کو پڑھاؤ۔ صاف آپ بول دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قاضی صاحب ہم نے بہت سارے جہاں ہم لوگ گئے وہاں قاضی صاحب کو درخواست کرے، قاضی صاحب یہاں ہے نہیں معلوم، آپ ہمارے مجلسوں میں قاضی صاحب موجود تھے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں ایسی شادی نہیں پڑھاؤں گا جس شادی میں جہیز کا لین دین کیا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے مساجد کے صدور، مساجد کے ذمہ داران اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، اپنی مسجدوں کے باہر لکھ کر لگا دیں کہ نکاح مسنون طریقے پر کیا جائے، اور جو نکاح مسنون طریقے پر نہیں ہوگا ہماری مسجد میں اس کو نکاح پڑھانے کی اجازت نہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، بولی تمہیں کو ڈھکیلنا پڑ رہا ہے، ڈھکل اسٹارٹ گاڑی بولو رے۔ ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، آنا تو جنتور والے تو ماشاءاللہ بہت جذباتی لوگ ہیں، اس لیے مسجد کے باہر کیا کوئی وہ شادی جس میں محمد رسول اللہ کے کلیجے کو تکلیف پہنچائی گئی، ایسی شادی مسجد میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ایک آخری پیغام، آپ مجلس جب مکمل ہوگی، یہ پروگرام ختم ہوگا، مسجد کے باہر آپ سارے نوجوان بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے رہیے، اور ہم کو آئندہ کے سفر کے لیے ایک ویڈیو آپ کی موجودگی کا چاہیے، تاکہ ہم جہاں جا رہے ہیں، اورنگ آباد میں ماشاءاللہ بہت بڑے 2 پروگرام 2 دن ہیں، ہم وہاں بھی آپ کا تذکرہ کریں گے، آپ کی غیرت ایمانی کا تذکرہ کریں گے، ہم ایک ویڈیو لیں گے اور یہ فیصلہ عوام تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو اگر آج فیصلہ کرتے ہوں گے تو ہم ویڈیو ڈال دیں، نہیں تو یہاں بول کے گھر کو جا کے بول جاتے ہوں گے تو پھر ہم ویڈیو نہیں ڈالتے۔ آپ اگر فیصلہ کرتے ہوں گے کہ جنتور سے جہیز کا جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ، بہت کم لوگ بول رہے ہیں، تو ہم آپ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک اور جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔